الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ملک کے سیاسی حالات تبدیل ہوئے ہیں اور بدلے ہوئے سیاسی حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی اور بہت سے لکھنے والوں اور بولنے والوں نے پچھلے 10 سال میں یہ بات کہی، لکھی اور بولی کہ مسلمانوں کے ووٹ کا، ان کی رائے کا کوئی وزن باقی نہیں رہا۔ لیکن اس مرتبہ پارلیمانی الیکشن میں مسلمانوں نے جس سوجھ بوجھ کا، جس شعور کا، جس بیداری کا، جس یکجہتی کا اور خاموشی کے ساتھ اپنے مشن پر کاربند ہونے کا ثبوت دیا ہے، وہ اس ملک کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جمہوری ملک میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے اور اس ملک کے سمجھدار طبقے نے جمہوری طریقے پر اپنی رائے کی مضبوطی ظاہر کی، اور وہی لوگ جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، انہیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ مسلمانوں نے ایک سوچی سمجھی رائے کے مطابق اپنے وزن کا، اپنی رائے کے وزن کا مستحکم ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ اس ملک کی سیاست بغیر مسلمانوں کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب جب کہ ملک کے سیاسی حالات بدلے ہیں، مسلمانوں کو مزید سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس ملک میں نفرت کے مقابلے میں محبت کی فضا کو عام کریں۔ نفرت گھروں کو، خاندانوں کو، بستیوں کو اور ملکوں کو توڑ دیا کرتی ہے۔ محبت سے لوگ جڑتے ہیں، نفرتیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ملک میں نفرت کی آبیاری کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں محبت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس ملک میں مظلوم ہیں ان کی آواز بن کر مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان سیاسی غلامی کی بندشوں سے آزاد ہو کر آگے آئیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم استعمال نہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی کو استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور پھر یوں گزر جاتے ہیں گویا کہ ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوں۔ اس ملک میں جب بابر آیا تھا تو اس کو سواری کے لیے ہاتھی پیش کیا گیا، اس کے لیے یہ نئی چیز تھی۔ وہ ایک چھلانگ لگا کر ہاتھی پر سوار ہوا اور اس نے فیلبان سے کہا کہ مجھ کو لگام دو، تو اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، مہاوت نے، فیلبان نے کہا، حضور یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ ہاتھی ہے، اسے تو میں ہی چلاؤں گا۔ تو بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ بابر کسی ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ہم اس غلطی کو دہراتے رہیں گے کہ ان سیاسی سواریوں پر سوار ہوں جن کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہو، تو ہماری سیاسی پسماندگی دور نہیں ہوگی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں کس راہ پر جانا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ملک کو کون سی سمت میں لے جانا ہے۔ اصل معاملہ ملک کا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ملک باقی رہے گا۔ اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری صحیح سمت میں کیے گئے فیصلوں کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے ہی درست ہو سکیں گے۔ اس لیے مسلمان شعور کے ساتھ بیداری اور تنظیم کے راستے پر چلیں، اپنوں کو پہچانیں،
ان کو ساتھ لیں، آگے بڑھیں اور ملک کو ایک صحیح سمت دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنے حقیقی مطالبات کے ساتھ آ رہے ہیں انہیں اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسی مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن کی آواز کب سے جاری ہے، اس کے لیے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، کتنی جانیں چلی گئیں، لیکن اب بھی گورنمنٹ اس پر سنجیدہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ حقیقی مطالبات کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ منوج جرنگے نے اگر ایک تحریک شروع کی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی ان کی آواز میں آواز ملانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اگر ریزرویشن مراٹھا لوگوں کو درکار ہے ضرور دیا جائے۔ جو حضرات ایسے ہیں کہ پسماندہ ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ میں اپنے اس دکھ کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے نتائج آئے ہیں تقریباً 12 مسلمان ماب لنچنگ میں مارے گئے ہیں، اور یہ تعداد ہر نئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور افسوس کہ سیکولر کہلائی جانے والی پارٹیاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماب لنچنگ میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ماب لنچنگ کے نام پر جس ہجومی تشدد کو اس ملک میں اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت نازیبا ہے۔ دوہرا پیمانہ اس ملک میں اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر قانون کے نام پر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا تو اب یہ جو بھولے بابا کی حرکت کی وجہ سے 121 جانیں گئی ہیں، تو یوگی جی کا بلڈوزر کہاں چلا گیا؟ یہ دوہرا پیمانہ اس ملک میں کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ بنیادی طریقے پر ملک میں ایک نظر سے سب کو دیکھا جانا چاہیے، اور ہجومی تشدد کی راہ میں صرف قانون بنا کر نہیں، قانون کے نفاذ کے ذریعے رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ یہ ہجومی تشدد اگر بڑھے گا اس کا سخت نقصان ہوگا، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف مائنارٹیز کو نہیں، صرف کسی ایک خاص طبقے کو نہیں، بلکہ جب یہ چیز بڑھے گی تو ہر ایک کو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کرے ہمارا ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، اور ہم سب اپنے دیش کے ہت میں صحیح سمت میں قدم آگے بڑھا سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی بے وقوفی ہے، ہم لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ ہم بغیر کسی ایگریمنٹ کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور کسی بھی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارا انتخاب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے مجبوری ہے۔ تو ہمیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم اگر آپ کی طرف آ سکتے ہیں تو کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، اور انتخابات سے پہلے مسلمانوں کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے، اور اس حکمت عملی کے مطابق باضابطہ بات چیت کر کے اور معاہدہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے حکمت عملی کرنے کے بجائے مسلم پرسنل لا بورڈ اگر اس معاملے میں آ جاتا بہت اچھا ہے، مگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیشہ رننگ سیاست سے دور رہا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان مسلم پرسنل لا بورڈ کا پارٹ ہیں۔ اگر ہم کسی سیاسی حکمت عملی کے راستے پر جائیں گے تو اس سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی وحدت متاثر ہو سکتی ہے۔ نہیں، ضروری نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہی ہر کام کرے، اور بھی جماعتیں ہیں، ہم لوگ ان جماعتوں سے گزارش کر سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے لیے جو دائرہ متعین کیا ہے وہ پرسنل لا کی حفاظت ہے، اور وہ اپنے دستور کے مطابق کام کر رہا ہے۔ مسلمان ہی کیوں سیکولرزم کے لیے ہمیشہ مسلمان آتا رہا، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا پیغام ہم اس لیے عام کریں گے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم ایک زندہ ضمیر قوم ہیں، اس لیے ہم محبت کا پیغام عام کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو کی بات یہ ہے کہ اکثریتی طبقے نے
محبت کا پیغام نہیں دیا، میں اسے نہیں مانتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ہندو بھائی، ہمارے بہت سے ایسے دوسری کمیونٹیز کے لوگ جن کے اندر انسانیت ہے، وہ ہمیشہ محبت کا پیغام عام کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اس زہریلے ماحول میں بھی فرقہ پرست لوگوں کی تعداد کم ہے، محبت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفرت دکھ کر آ رہی ہے، محبت کہیں چھپی ہوئی ہے، اسے ہمیں ڈھونڈ کر نکالنا جیسا ابھی آپ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کا حال بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا آپ ہی نے کہا تشدد کا شکار مسلم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا حال بد سے بدتر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانوں کو جس سمت میں عمل و اقدام کرنا چاہیے انہیں غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ ہماری انرجی، ہماری صلاحیت کا بہت بڑا حصہ آپس کے اختلاف پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد قرار دیا گیا، اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو نعرے، سیاسی حکمت عملی، انقلاب زندہ آباد، اس سے کبھی ہماری تقدیر بننے سنورنے والی نہیں۔ مسلم پرسنل لا کی قومی مہم چالو ہے کیا؟ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے 3 کام ہیں، ایک شریعت کی حفاظت، دوسرے اتحاد امت، اور تیسرے اصلاح ملت۔ وہ ان 3 محاذوں پر کام کر رہا ہے اور اس کا کام برابر الحمدللہ جاری ہے، صحیح چل رہی ہے، اس لیے کہ جب یہ خود الجھے ہوئے ہوں گے تو دوسروں کو الجھانے کی ان کو فرصت نہیں ملے گی، اور ویسے بھی یہ لنگڑی لولی سرکار ہے، کس وقت یہ رخصت ہو جائے کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہے، اور اپوزیشن مختلف چیزوں پر اپنی رائے رکھے گا اور مضبوطی سے رکھے گا۔ ابھی دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اس جاری سیشن میں بہت مضبوط باتیں آئیں۔ راہل گاندھی نے گفتگو کی، مہوا موئترا نے گفتگو کی، ڈاکٹر جان بریٹاس نے گفتگو کی، اور راجیہ سبھا میں بھی مختلف لوگوں نے بہت مضبوط گفتگو کی ہے اور بنیادی مدعے اٹھائے ہیں۔ نصاب تعلیم میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ایک رکن پارلیمان نے اس پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں جس طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے تو ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہم تاریخ کی کتاب میں یہ پڑھیں گے کہ گاندھی جی کا انتقال نیمونیا یہ فلو سے ہوا، اور ناتھورام گوڈسے ان کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے آیا تھا۔ مہوا موئترا نے کہا ہے کہ اس ملک میں لیڈروں کی 2 قسم ہیں، ایک جو ووٹنگ مشین سے آتے ہیں، جو دوسرے وہ جو واشنگ مشین سے آتے ہیں، تو یہ دونوں طبقے اس ملک میں ہیں۔ تو بہت مضبوط اپوزیشن ہے اور وہ لگاتار اپنی بات اٹھا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ طاقت اگر قائم رہی تو کسی غلط سمت میں جانے کا موقع گورنمنٹ کو کم ملے گا۔ آنے والے وقتوں میں ریاست میں اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں، جی، تو اس ضمن میں مسلمانوں کو آپ کی کیا رائے رہے گی؟ ہمیں ہوشیار، تیار، بیدار رہنا چاہیے اور حکمت عملی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس پر پہلے بھی اپنی رائے دے چکا، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ آپ اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کریں، چاہے کوئی پارٹی ہو، آپ صرف ووٹ لینے کے لیے آئیں، غلط ہے۔ جب ابھی یہ MLC کا معاملہ آیا، مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا، غلط کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہم اس طرح کی باتوں پر بہت زیادہ زور نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے کہ اور بہت سے بڑے مسائل ہیں، لیکن اس پر بات کرنی چاہیے، اور سیکولر کہی جانے والی پارٹیز کی ہائی کمان سے بات کرنی چاہیے، اور انہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ نظر انداز کریں گے تو ہم بھی نظر انداز کریں گے۔ بنیاد پر کچھ آوازیں ایسی بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہم کیوں ان کے پاس در پر لوگ کٹورا لے کے جائے، مانگے ہمارا حق دو، ہم ہماری پارٹیاں میدان میں اتار کر اپنا حق کیوں نہیں لے سکتی؟ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کچھ پارٹیاں اس بات کی قیادت کی دعوے داری بھی کرتی ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے، بنیادی طریقے پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی سیاسی قوت، یہ نعرہ اچھا تو ہے، لیکن ایک سیاسی پارٹی بنانا اور چلانا یہ آسان کام نہیں ہے۔
میں یہ بات آپ سے صاف طریقے پر کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں خون جگر سے چلتی ہیں اور اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں کبھی بھی تقریروں سے نہیں چلتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو بنیادی طریقے پر اگر کوئی راہ اپنانی ہے تو مل بیٹھ کر ایک راستہ بنانا چاہیے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریاستی سطح پر جو ایسی پارٹیاں ہیں جو کچھ لو کچھ دو کے تحت کام کر سکتی ہیں ان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور بات آگے بڑھانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. جمہوریت میں ووٹ کی قدر و قیمت ہوتی ہے. جمہوری ملک میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں. ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ ایک شہادت ہے. ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اسمبلی انتخابات سامنے ہیں اور ابھی تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے کہ جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں ووٹر لسٹ میں نام ان کے بڑھائے جائیں. اس کے لیے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سماجی کارکنان بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں پوری دلچسپی لینی چاہیے. اور ووٹر لسٹ میں اگر نام نہیں ہے یا غیر درست نام ہے تو نام بڑھانا چاہیے یا غیر درست نام کو درست کرانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے. ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے.